کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اس پروگرام کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کے حوالے سے تفسیر قرآن کے اس پروگرام میں سورۃ البینہ جو مکی سورہ ہے 30ویں پارے کا 98 نمبر، اس کی تفسیر بیان کروں گا۔ بینہ کے معنی ہیں روشن دلیل۔ یہ بہت اہم سورہ ہے۔ فرمایا حضور اکرم نے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سورے میں اور اس کے پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں تو لوگ اپنا گھر بار مال متاع چھوڑ چھاڑ کر اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، یعنی اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ ایک شخص نے جناب رسول خدا سے پوچھا کہ اس سورے کے کیا فائدے ہیں؟ فرمایا کوئی منافق اس کی تلاوت نہیں کرے گا۔ خدا کی قسم، خدا کے مقرب فرشتے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ جو شخص رات کو اس سورے کو پڑھے گا، فرشتے خدا مقرر فرمائے گا جو اس کی حفاظت کریں گے، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگیں گے۔ اگر دن کے وقت پڑھے گا اسے تمام چیزوں کے برابر ثواب ملے گا جسے دن روشن کرتا ہے اور رات چھپا لیتی ہے۔ تفسیر مجموع البیان۔ نیز حضور نے فرمایا کہ کوئی بھی درد ہو انسان کو، اگر اس جگہ ہاتھ رکھ کر یہ سورہ پڑھے تو اس درد کو آرام مل جائے گا۔ درد سے مراد بیماری۔ ہم ابتدا کرتے ہیں سورۃ البینہ، روشن واضح دلیل کے بیان کا سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کیا، یعنی اصول دین کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا، رسالت کا انکار کیا، اور اب وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل اور واضح رہنمائی نہ آ جائے، یعنی جب تک یہ قرآن نہ آئے وہ لوگ اپنے کفر سے باز آنے والے نہیں تھے، رکنے والے نہیں تھے۔ کیونکہ انسان کو کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے جو اس کا عقیدہ ہے کوئی واضح دلیل چاہیے، تو قرآن نے آ کر شرک کے خلاف اور تمام جو برائیاں تھیں ان کے خلاف ایسی واضح دلیل پیش کی کہ اب ان کے پاس کوئی اور ضرورت نہیں رہی کسی اور دلیل کی۔ اب بھی اگر وہ کفر کا انکار کرتے ہیں، اب بھی وہ شرک کا راستہ اختیار کرتے ہیں قرآن کے آ جانے کے بعد بھی، تو یہ صرف حق دشمنی ہے، ضد ہے، اور اب وہ سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ وہ دلیل کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو ان کو پاک و پاکیزہ خدا کی کتابیں پڑھ پڑھ کر سنائے، جن میں بالکل ٹھیک ٹھیک تحریریں موجود ہوں، یعنی ایسا رسول آئے جو اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنائے جس میں دلیلیں موجود ہوں، کفر اور شرک اور نفاق اور تمام برائیوں کے خلاف۔ جب تک وہ رسول نہیں آتا لوگوں کے واسطے ممکن نہیں تھا کہ وہ ان برائیوں کو چھوڑتے۔ جب یہ رسول آئے، کتاب لائے، دلائل پیش کیے، تو جو سلیم طبع لوگ تھے، عقل سے کام لینے والے لوگ تھے، انہوں نے ان برائیوں کو چھوڑ دیا۔ فرمایا حضرت امام محمد باقر صاحب نے کہ یہاں واضح دلیل سے مراد حضور اکرم کی ذات ہے، اور یہ آیت مشرکین کے لیے بھی ہے اور عیسائیوں یہودیوں کے لیے بھی ہے کہ جو غلط عقیدے لیے ہوئے تھے ان کو حضور نے آ کر باطل قرار دیا اور دلیل کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 4 فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ۔
رہے وہ لوگ جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، ان میں تفرقہ نہیں پڑا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلا ہوا واضح حقیقت آ چکی تھی۔ یعنی اہل کتاب نے، عیسائیوں اور یہودیوں نے جو آپس میں اختلاف کیا، یہ واضح کتاب آ جانے کے بعد کیا، اپنی ذاتی مفادات کے لیے کیا، اپنے مالی فوائد کے لیے کیا، اپنی سرداری اور چودراہٹ کو حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کے اختلاف کیا، حالانکہ ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی۔ اللہ نے بتا دیا تھا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا حقیقت ہے، جبکہ انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں۔ اب یہ ہے دین کی حقیقت۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تمام اہل کتاب کو، تمام عالم اسلام کو، تمام انسانوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کریں، صرف اور صرف اللہ کی غلامی کریں۔ وہ یقیم الصلاۃ، اور وہ بھی بالکل ایک طرف ہو کر، مخلصین لہ الدین حنفاء، ہر چیز سے الگ ہو کر، تمام جھوٹے خداؤں سے الگ ہو کر صرف ایک اللہ کی غلامی کا عقیدہ قائم کریں کہ ہمیں صرف ایک اللہ کی غلامی کرنی ہے بس، تمام غلط رستوں سے کٹ کر۔ حنفاء کے معنی یہ ہے تمام غلط راستوں کو چھوڑ کر اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص رکھیں۔ مخلصین لہ الدین، دین جو ہے صرف اللہ کی اطاعت کا نام ہے، سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کریں کہ ہمیں صرف اللہ کی، خالص اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ اس طرح ہوگی کہ وہ یقیم الصلاۃ، کہ باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نماز کے ذریعے سے اللہ سے بندہ براہ راست اپنا تعلق پیدا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے وجود کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی عبدیت کا اقرار کرتا ہے، اس کی بندگی، غلامی، اطاعت کا اقرار کرتا ہے، اس کے سامنے غلام کے حیثیت سے عاجزانہ طور پر کھڑا ہوتا ہے۔ پھر یہ اطاعت اس کی پوری زندگی پہ پھیل جاتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، دین کا پہلا حکم یہ ہے، پہلے تو اللہ کے سوا کسی کو اللہ نہ مانے، صرف اللہ کی اطاعت کرے خالص۔ دوسرے، نماز قائم کرے۔ وہ یؤتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرے، مال میں جو غربا فقراء مساکین کا حق ہے وہ ادا کرے۔ ذالک دین القیمہ، یہ ہے دین، خالص دین۔ صحیح دین یہ ہے کہ خالص اللہ کی اطاعت کی جائے، نماز کو قائم کیا جائے، زکوٰۃ کو ادا کیا جائے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ھم شر البریہ۔ اس کے باوجود اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر اور انکار کا راستہ اختیار کیا، یعنی قرآن اور حضور کا انکار کیا، وہ یقیناً جہنم کی بھڑکتی ہوئی، دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، خالدین فیہا، اسی میں رہیں گے۔ اولئک ھم شر البریہ، یہ لوگ ہیں بدترین مخلوق، سب سے خراب مخلوق یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اللہ رسول کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گی، کیونکہ روشن دلیلیں آنے کے باوجود، جو قرآن نے روشن دلیلیں دی ہیں توحید کی، شرک کے خلاف، نفاق کے خلاف، کفر کے خلاف، جو قرآن نے واضح دلیلیں دی ہیں اور رسول نے ان کو پہنچایا ہے، سمجھایا ہے، ان کے آنے کے باوجود بھی وہ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، تمام برائیاں جو اللہ نے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے ان کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بدترین مخلوق ہے اور یہی لوگ وہ ہیں جو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں سب سے بڑی اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اہل کتاب نے جو کچھ بھی انکار کیا سب کچھ جانتے ہوئے کیا۔ رسول خدا کو وہ جانتے تھے، احمد نام ان کی کتاب میں موجود تھا، انہیں پتہ تھا کہ یہ رسول ہیں، قرآن کو پڑھتے تھے تو وہ جانتے تھے کہ یہ وہی پیغام ہے جو تورات و انجیل میں دیا گیا ہے، مگر جان بوجھ کے انکار کیا۔
اور مشرکین بھی جان بوجھ کر شرک کرتے تھے. جو قرآن میں واضح دلیلیں دی گئی ہیں شرک کے خلاف کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو جو تو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو, جو تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, نہ تمہیں رزق دے سکتے ہیں, ان کو تم خدا مانتے ہو, ان کے آگے سر جھکاتے ہو. اور بے شمار دلیلیں قرآن میں دی گئی ہیں شرک کے خلاف, کفر کے خلاف, ان کے باوجود یہ انکار کرتے تھے. اب اس کے برعکس دوسرے لوگ ہوتے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں؟ اب ان کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ بدترین لوگ تھے کہ جو جان بوجھ کر اللہ کا, رسول کا, قرآن کا, ابدی حقیقتوں کا, قیامت کا انکار کرتے ہیں اور بدترین اعمال انجام دیتے ہیں, خدا کی اطاعت سے بھاگتے ہیں, ہر وہ کام انجام دیتے ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے. تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ یہ بدترین مخلوق ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب فرمایا اس کے برعکس دوسرے لوگ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے خدا اور رسول کو سمجھ کر دل سے مان لیا اور اچھے اچھے کام بھی کیے, وعملوا الصالحات یعنی ایسا مانا کہ ان کے احکامات کو بھی مانا, خدا رسول کے احکامات پر عمل کیا, وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں, خیر البریہ. یہ دو گروپ ہیں جنہوں نے انکار کیا اللہ کا, رسول کا, دلائل کا, حقائق کا, ابدی حقیقتوں کا انکار کیا اور برے کام کیے, شرک کیا, کفر کیا, نفاق کیا اور برے کام کیے. یہ بدترین مخلوق ہے. اس کے برعکس وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو جنہوں نے دل سے مانا, سمجھ کے مانا اور ایسا مانا کہ نیک اعمال بھی کیے. نیک اعمال سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت, یعنی وہ کام کیے جو اللہ کو پسند ہیں وہ کیے. وہ بہترین مخلوق, خیر البریہ. جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا. ان کا صلہ اور جزا ان کے پالنے والے مالک کے ہاں دائمی رہنے کی, ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جنتوں کے سرسبز و شاداب گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہ خالدین فیہا ابدا یعنی جب وہ جنت میں چلے جائیں گے, ان باغوں میں چلے جائیں گے, پھر وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے, ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہیں گے. کیوں ایسا ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا ان کے ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی وجہ سے, اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اس اجر کو پانے کی وجہ سے کہ جو ان کو نیک عمل پر ملا. تو یعنی اللہ ان سے راضی ہوا ان کے نیک عمل کی وجہ سے, اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اس جزا کی وجہ سے جو ان کو اللہ نے دی. ذالک لمن خشی ربہ, یہ ہے آخری نقطے کی بات. یہ سب اس لیے ہوا, یہ تمام کامیابی کیوں ان کو حاصل ہوئی, اتنی بڑی کامیابی ان کو کیوں حاصل ہوئی, اس کا راز کیا تھا؟ راز یہ تھا یہ سب اس لیے جو اللہ کی ناراضگی سے یا سزا سے ڈرتا ہے. کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے, اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ اللہ سب سے بڑا قادر مطلق ذات ہے, اس کو ناراض کرنا اس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی بڑا نقصان نہیں ہے. کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے تھے, انہیں اس بات کا خوف تھا, لہذا انہوں نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کو مانا, اللہ کے رسول کو مانا, اللہ کی کتاب کو مانا اور ایسا مانا کہ اس پہ عمل بھی کیا. تو لہذا یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا. خوف جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے. انسان اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے. انسان بہت سے کام خوف سے کرتا ہے. آپ دیکھیے ہمارے یہاں پولیس ہے, ملٹری ہے, ہم کیوں رکھتے ہیں؟ کتنا خرچہ کرتے ہیں اس کے اوپر؟ خوف, کوئی ملک پر حملہ نہ کر دے, ہم پر ملک کے اندر کوئی نقصان نہ پہنچائے. ہم یہ سارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا چلتا ہے, ہم علاج جو کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ خوف کہ ہم بیمار ہو کے مر نہ جائیں. ہم یہ دن رات روزی کماتے ہیں کیوں؟ خوف کہ بھوکے نہ مر جائیں. تو سارا کام ہم خوف کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہی خوف ہم کو اصل میں اللہ سے ہونا چاہیے, جو ہمیں روزی دے رہا ہے, جو ہمیں زندگی دے رہا ہے, اس کا خوف سب سے زیادہ ہونا چاہیے. اگر یہ خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمیں خوف اس بات کا کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, جو سب کچھ ہمیں دے رہا ہے اور دے گا اور دے سکتا ہے, اس کو ناراض نہ کر دیا جائے. ناراض کیوں ہوتا ہے؟ وہ ناراض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کی باتیں نہیں مانتے.
جو اس کے احکامات ہیں اس کو نہیں مانتے. ہم غلام ہیں، عبد ہیں. عبد کا کام کیا ہے؟ عبد کا کام یہ ہے، غلام نوکر کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کا حکم مانیں. تو ہمارے واسطے جو ہم کیونکہ عبد ہیں، ہمیں اللہ روزی دے رہا ہے، وہ سب کچھ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ وہ ناراض کیوں نہ ہو جائے. اور اس سے کم لیول یہ ہے کہ ہم اس کی سزاؤں سے ڈریں. سزا سے ڈریں. آپ دیکھیے جو لوگ کیا کہتے ہیں ملکوں پر حملہ نہیں ہوتے، ملکوں پر حملہ نہیں ہوتا، کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں انڈیا ہم پہ حملہ نہیں کرتا؟ اسے ایٹمک بم کا خطرہ ہے، خوف. تو پتہ ہے کہ ان کے پاس بھی خطرہ، ان کے پاس بھی طاقت موجود ہے. ایک ملک دوسرے ملک پہ حملہ کیوں نہیں کرتا؟ خوف کی وجہ سے کہ اگر ہم نے حملہ کیا تو وہ بھی حملہ کرے گا ہم پر. تو خوف جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ خوف ہمیں ہمارے اندر اللہ کے لیے ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز جسے تقویٰ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا خوف، گاڈ کانشیسنیس، اس بات کا احساس کہ اللہ سب سے بڑی طاقت ہے اور ہم اس کی طاقت کی گرفت سے بچ نہیں سکتے. یہ خوف. اور اللہ ہمارے ہر عمل کی ریکارڈ کر رہا ہے. ہر عمل ہمارا اللہ کی نگاہ میں ہے. ہم انڈر واچ آف گاڈ ہیں، ہم اللہ کے زیر نظر ہیں. لہذا ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے. قرآن میں کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس بات سے ڈرتا ہے، اس بات کا احساس ہے اس کو کہ اس کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اس کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں. سب سے بڑی چیز یہ خوف ہے. حدیث میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ میں کسی کو دو خوف نہیں دوں گا اور دو امن نہیں دوں گا. یعنی جو شخص دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرے گا، امن سے رہے گا، تو اس کو آخرت میں ڈراؤں گا، جہنم کی آگ سے ڈراؤں گا. جہنم کی آگ کو دیکھے گا تو ڈرے گا. اور جو دنیا میں خدا سے ڈرے گا اس کو وہاں خوف نہیں دوں گا، وہاں اس کو امن ملے گا. تو فرمایا اس ساری کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے تھے. یہ ہے کامیابی کا راز. اور یہ خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم اس بات پہ غور کریں تھوڑا سا. لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، دیکھیے کیا حال ہوتا ہے ان کا. جن کو روزی نہیں ملتی ہے ان کا کیا حال ہوتا ہے دیکھیے آپ. مختلف قسم کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جو اللہ ان مصیبتوں میں مبتلا کر سکتا ہے تو کیا جہنم کا عذاب نہیں دے سکتا؟ کتنا طاقتور، جو زمین و آسمان کو پیدا کر سکتا ہے، پوری کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے. انسان کو اگر اس بات کا احساس ہو، اور یہ احساس بہت زیادہ پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، تو ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. لہذا یہ تمام کامیابیوں کا راز ہے. اور آخر میں یہ حدیث پڑھ کے ختم کرتا ہوں میں کہ جو حضور نے فرمایا کہ یہ جو خیر البریہ لوگ ہیں، نیک لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ اے علی، حضور فرمایا اے علی یہ لوگ تم اور تمہارے ماننے والے ہیں. تمہاری بارگاہ حوض کوثر کا کنارہ ہے. جب میں امتوں کا حساب لینے آؤں گا تم لوگوں کو غر المحجلین، روشن پیشانیوں والا، چمکتی ہوئی پیشانیوں والا کہہ کر پکارا جائے گا. یہ حدیث تفسیر روح المعانی میں موجود ہے، تفسیر در منصور میں موجود ہے، علامہ تبریسی نے لکھی ہے تفسیر مجموع بیان میں، اور شیخ سلیمان قنوزی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ خیر البریہ سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو حضرت علی کو ماننے والے اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.